اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو پرٹیکولرلی خاص کر کے میں نوجوانوں کے لیے بنایا ہوں، اور جو نوجوان ہیں اس سے میری خاص اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، جو بیان میں بھی کرنے جا رہا ہوں، جو بتا رہا ہوں آپ کو، وہ قرآن اور حدیث کے سنت کے مطابق ہے۔ اور میں جیسا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پہلے اسٹڈی کرتا ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بہت بڑا کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو اسٹڈی کرتا ہوں، اور اسٹڈی کرنے کے بعد جو مجھے بات اچھی لگتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ تو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا، اور ایک جنرل بات بھی ہے کہ ابھی دیکھیے مسلمان نوجوانوں کے اندر میں ایک بہت بڑی جو گندگی ہے وہ گھیر لیا ہے۔ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ تھوڑی سی پڑھائی کر لیا اور تھوڑی سی کامیابی اس کو مل گئی، مطلب تھوڑا سا بھی وہ پڑھے لکھے گیا اور تھوڑا سا پیسہ کما لیا، اس کا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے اس کا پینٹ چھوٹا ہو جاتا ہے، شارٹس ہے نا۔ وہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ شارٹس آف ریلس اینڈ یوٹیوب اینڈ انسٹاگرام، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا شارٹس آف دا پینٹ۔ یہ ایک مطلب، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی بولنے بھی جاتا ہے نا تو اچھا کچھ چیزیں دیکھیں، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک ہے نا۔ دیکھیں ہم اور آپ تو آئے اور چلے گئے، شیطان جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے نا، اس سے پہلے سے ہے، اور سمجھ سکتے ہیں اس کی ٹریننگ کی بات۔ تو ابھی کیا ہے نا کہ ہمارے دماغ میں طرح طرح کی باتیں کو وسوسہ کو ڈالتا رہتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے۔ دیکھیں ابھی نوجوانوں کے اندر دماغ میں کیا گھس گیا ہے کہ جو شارٹس پہنتا ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہے اس کا، مطلب وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے کہ یار وہ مطلب ہے، ایلیٹ ہے، مطلب ماڈرن جس کو بولتے ہیں، ایڈوانس، ماڈرن اور ایڈوانس ہے۔ اور شاید انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کی آڑ میں وہ اللہ کی کتنی بڑی غضب کا شکار ہو چکا ہے، وہ اللہ کتنے ناراض ہیں اس سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، شاید انہیں اندازہ نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں آپ کو دکھاؤں گا، اور جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں دنیا کے، جو بہت سارے لوگ نوجوان فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے بھی میں دکھاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ خود آپ ان کے بیانوں کو بھی سنیں، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، دس از اے گریو سین، بڑا گناہ ہے یہ۔ اور مطلب سمجھ لیں کہ نوجوان گناہ بھی کرتا ہے اور اس پہ فخر بھی کرتا ہے، گرو کرتا ہے کہ یار میں ہوں کچھ، میرا ایک دوست ہے اتفاق سے پڑوسی بھی، اس کو ایک دن میں سمجھا رہا تھا کہ یار آپ جو شارٹس جو پہن رہے ہیں، اتنا چھوٹا پینٹ، اس میں گناہ ہے بھائی، اس کو مت پہنیے۔ تو پتہ ہے وہ کیا بول رہا تھا یار لنگی بھی تو پہننا جو سو گناہ ہی ہے، وہ مطلب جہالت کے عالم کو دیکھیے۔ اور وہ پتہ ہے کوئی جاہل آدمی نہیں ہے، وہ جاہل ان دا سینس کہ دنیاوی پڑھا لکھا میں جاہل نہیں ہے، وہ ایک سول انجینئر ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اس کو پڑھا لکھا جاہل نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے بولیے؟ تو لنگی پہ پہننا گناہ ہے، سن لیجیے۔ تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا کہتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، دیکھیے یہ بلاگ آرٹیکل انگلش میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، میں دکھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ چلتے ہیں گوگل میں، اور میں آپ کو کچھ فوٹوز دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھ لیجیے، اس کو بولتے ہیں شارٹس، میں بات کر رہا ہوں اس کی۔ یہ دیکھیے اس طرح کے جو شارٹس ہیں آج کل بڑا ٹرینڈ میں چل رہا ہے نا، ایڈیڈاس، وہ اس طرح کے جو بڑے بڑے برانڈس ہیں اس کو پہن کے لوگ فلانٹ کرے گا، دکھائے گا لوگوں کو، دیکھو بھائی میں آئی ایم ایلیٹ، میں بڑا ہوں، دیکھو یہ سب چھوٹا موٹا پینٹ نہیں پہنتا میں، ڈھیلا ویلا ہے نا۔ پہلے لوگ گھر میں لنگی پہنتے تھے، اور اس کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ختم ہو گیا۔ جبکہ لنگی پہننا کہیں نہ کہیں سنت ہے، بھلا یہ بات الگ ہے کہ وہ لمبا پہننا تھا، لیکن ہے مطلب وہ ڈریس ہے کہیں نہ کہیں۔ اب وہ تو ختم ہو گیا، اب دھیرے دھیرے پہلے کیا تھا، تھوڑا سا لانگ پینٹ، اور اس کے بعد میں اب یہ فلانٹ کرنے لگا اس طرح کی پینٹ جو ہے، اس طرح کا پینٹ، جس از جسٹ این ایگزامپل، اوکے۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں چیز کو غور سے دیکھیے، یہاں پہ کیا ہے، گھٹنے سے اوپر ہے یہ، اور نیول سے، نابھی سے نیچے ہے کپڑا، ہے نا۔ اس طرح کا اور بھی ہے، کوئی جسٹ میں بتایا نا کہ یہ ایگزامپل ہے، میں کوئی برانڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے
یہ تو اوپر میں اس کا یہ پہنا ہوا ہے، لیکن اس کی بات کر رہا ہوں میں شارٹس کی، ٹھیک ہے. ناؤ لیٹس کم بیک. اب آتے ہیں ہم لوگ یہاں واپس. ایک بات کو سمجھیے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو چھپا رہتا ہے نا، لیکن کچھ گناہ ایسا ہے جو ایک گناہ کر کے بھی اس پہ فخر کرنا، گرو کرنا، سمجھیے. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں لوگ کرتے ہیں اس گناہ کو اور گرو بھی حاصل کرتا ہے. گناہ کر کے اس کو بولتا ہے کہ یار آئی ایم ایلیٹ، دیکھیے ایک دم جو ہے نا. تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں ایک حدیث کو پہلے نظر کرتے ہیں ہم لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں وہ all the sins of my followers will be forgiven except those of the مظاہرین ہے نا جو commit sins openly or disclose their sins to the people. مطلب یہاں پہ کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے امت کی سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، صرف ان لوگوں کا گناہ کو بخشا نہیں جائے گا جو گناہ کرتے ہیں اور اس کو فخر بھی حاصل کرتا ہے، لوگوں کو بتاتے پھرتا ہے، دکھاتے پھرتا ہے. تو یہ ایسا ہی کچھ ہے نا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں، فلانٹ کر رہے ہیں. تو آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں، کس کیٹیگری کے اندر آپ آ رہے ہیں، یو کین ناؤ امیجن. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ایسا گناہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا، مطلب اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے نا. جیسے انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دیا، کیا ہے that the person commits a sin in the night and through night and though Allah screams it from the public, then the comes in the morning and says so and so I did such. اچھا، ایک یہاں پہ اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتا ہے کہ رات میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہ کو دیکھا شاید معاف بھی کر دیا، لیکن صبح اٹھ کے بتائے گا، فخر کرے گا. بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہیں پہ زنا کرے گا، کہیں پر کچھ گناہ کرے گا، دوستوں کے بیچ میں آ کے فخر سے کہے گا کہ یار میں نے وہ گناہ کیا، یار میں نے وہ لڑکی کو چھیڑا، میں نے وہ کیا ہے نا. ایسے گناہ نہیں آ کے بولتے ہیں، اس کا گناہ معافی نہیں ہوگا. اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے، آپ خود پڑھیے اس کو. اور یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا بھائی، آپ کے لوکل امام ہوں گے نا، آپ اس امام سے کنسلٹ کیجئے کہ ہاں یہ حدیث کیا یہ سچ ہے یا پھر فیبریکیٹڈ ہے. ارے میرے اوپر بھی تو ذمہ داری ہے نا، مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. تو میں بھی جو یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ بیسٹ میں اپنے حساب سے سوچ سمجھ کے بتا رہا ہوں نا. اینی وے، اب یہاں پہ آئیے، اب چلتے ہیں واپس شارٹس کے اوپر ہم لوگ. تو شارٹس میں کیا ہے، اٹ از کنسیڈرڈ حرام، فوربیڈن اینڈ سنفل. دھیان سے دیکھیے اے نوجوانوں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے شارٹس کو پہننا. ویئرنگ کلوتھنگ دیٹ ریویلز دا نیز اینڈ تھائز، دس از ویری امپورٹنٹ. آپ کا نیول جو ہے، جانگ جو ہے وہ دکھتا ہو اور جو گھٹنا دکھتا ہو ان دا پبلک سیٹنگس، ٹھیک ہے. آپ اچھا ابھی کیا ہے نا، بہت سارے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ یار میں گھر میں پہنتا ہوں. زیادہ تر اسٹارٹنگ کا شیطان کہاں سے کرواتا ہے، سو دیکھیے دھیان سے، اس کو کیا بولتا ہے کہ میں گھر میں پہنتا ہوں. گھر میں بھی نہیں پہن سکتے آپ صرف اور صرف پہن سکتے ہیں اپنی بیوی کے پاس. اس کے علاوہ آپ کے بہن ہے، بھائی ہے، باقی سارے لوگ ہیں، اس کے سامنے بھی آپ اس کو نہیں پہن سکتے. میں نہیں بول رہا ہوں، آگے میں دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. تو ابھی یہاں پہ ہے کہ ایک انسان کے لیے، مطلب مرد کے لیے جو مومن ہے، اس کے لیے کیا اوبلیگیشن ہے، اس کی کیا فرضیت ہے، اس کو دیکھیے. اسلام کلیئرلی آؤٹ لائنس دیٹ دا مینس اورا ایکسٹینڈس فرام دا بلو دا نیول ٹو دا باٹم آف دا نیز. کہاں سے، یہ نابھی جو ہے، دیکھیے اس میں جو ہے جو چاروں امام ہیں ان لوگوں کے بیچ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ یہ نابھی کو لے کے اور نابھی کو چھوڑ کے، لیکن الٹیمیٹلی جو سیف سائڈ ہے، جو باقی جو اسکالرس ہیں اس سے آپ سنیں گے اگر تو آپ کو پتہ چلے گا سیف سائڈ یہی ہے کہ نابھی کو ڈھکنا ہے، ادھر گھٹنا کو ڈھکنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو عورہ بولا جاتا ہے اسلام میں. اس کو ڈھکنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ صرف نماز کی حالت میں، آپ کو ہمیشہ اس کو ڈھکنا فرض ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیے، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں پبلکلی، آپ اس کو اگر دکھا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ کیا ہے، اموڈیسٹی ہے. مطلب کہیں نہ کہیں آپ جو ہے ایک فحش کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو ہولی قرآن پرووائڈس اسٹرن وارننگس. قرآن جو ہے اس کے بارے میں سخت لہجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی جو فحش کو، ایسے خراب چیزوں کو جو لوگوں کے بیچ میں پھیلاتا ہے نا. پیپل کاسٹ لسٹ گلینسز ٹو ایکسپوز دیئر باڈی پارٹ. میں یار دیکھتا ہوں کچھ ایسے ہیں جو خاص کر کے جو جم جاتے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیے، خالی بدماشی. جو جم جاتے ہیں نا، تھوڑا سا باڈی ہو گیا، تھوڑا سا ابھی جانگ ہو گیا ہے نا، وہ 6 پیکس 4 پیکس، اور ایسے لوگ جو ہے وہ ایکسپوز کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کو. آپ سمجھ لیجئے کہ ارے یہ دنیا کتنا دن رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے نا، ایک نٹ اگر تھوڑا ادھر سے ادھر ہلا دے گا نا، آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑتے رہ جاؤ.
सारी आपकी हैकड़ी और बॉडी निकल जाएगी आपको, ठीक है। अल्लाह ने अगर आपके अंदर जिस्म में ताकत दिया है, अगर आपने बॉडी दिया है, तो उसको इस तरीके से फहस के तरीके से आप फैलाओ नहीं उसको। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए, क्योंकि शॉर्ट में कहने का मतलब यही है कि ये जो है ये इंडिसेंसी है, मतलब ये क्या है, एक तरह से इसको फहस है जिसको आप समाज में फैला रहे हैं, इससे बचने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कुरानिक टीचिंग्स क्लॉथिंग मॉडेस्टी, अल्लाह तबारक व तआला, आप कुरान की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओ डिसेंडेंट्स ऑफ आदम, वी हैव इंडेड सेंट डाउन टू यू द क्लॉथिंग दैट कवर्स योर सेम एंड द कवर्स इन एडॉर्नमेंट। जो कपड़ा है ना, जो गारमेंट्स है, वो अल्लाह की एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने तुमको क्लोथिंग दिया, कपड़ा दिया, जो तुम्हारे शर्मगाह को, जो शर्म है तुम्हारा, उसको छिपाता है, और तुम्हारी जो मतलब एक तरह से तुम्हारी ब्यूटिफिकेशन को, तुम्हारी जो अच्छा दिखने में तुमको ये मदद कर रहा है। सर्वजनिक एडॉर्नमेंट है ना, ये कहाँ, ये किस में है? कुरान के 7वें, कुरान का 7वां सूरह नंबर 7 और आयत नंबर 26। इसको देख ही लेना आप, यहाँ पे खुला ही है कुरान में, इधर सूरह नंबर 7। तो सूरह नंबर 7 सूरह अल अराफ और आयत नंबर 26 यहीं से चले जाते हैं सीधा 26। देखिए वही बात है ना, जान हो रही। अब यहाँ पे देखिए, एक ये है सूरह 24 और आयत नंबर 30। इसमें क्या कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि आप कह दीजिए बिलीविंग मैन, जो ईमान वाले जो मर्द हैं, कि लोअर देयर गेज, मतलब क्या है, नज़र को झुका के चले, है ना। और उसके साथ साथ में जो मेन बात है यहाँ पे देखिए, एंड गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स, मतलब अपने जो जो प्राइवेट पार्ट्स है, जिसमें से औरा और ये घुटना का गिनती आता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ढकने के लिए कह रहे हैं। देख रहे हैं, दिस इज़ प्योरर फॉर देम, ये बेहतरीन है। इंडीड अल्लाह इज़ फुली अवेयर ऑफ बॉडी। तो तुम क्या करते हो, सब अल्लाह तबारक व तआला को पता है। अब आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला सख्त वार्निंग दिया कैसे। इंडीड दोज हु डिजायर दैट इंडेंसी शुड स्प्रेड एमंग द बिलीवर्स विल हैव अ पेनफुल पनिशमेंट। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इस तरह के जो फहश को जो फैलाता है समाज में, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि उसके लिए सख्त अजाब है, सख्त अजाब। कहाँ पर? इस दुनिया में भी, दिस वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर, और आखिरत में भी। अब सोचो मेरे नौजवानों, अब क्या कर रहे हो यार। एक देखिए, एक बात है सोचने वाली कि अगर कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें अगर एक इंसान, देखिए चोरी तो गुनाह तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी सोचता है कि चोरी करता है यार, उसके पास कुछ टेम्पररी, कुछ वक्त के लिए उसके पास दौलत आ जाती है, लेकिन इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है आपको। अब इसके चलते आप शॉर्ट्स पहन के आप दुनिया को और आखिरत को दोनों ख़राब कर रहे हैं। कैसी बेवकूफ़ी है ये। इसीलिए शैतान आपके पीछे लगा हुआ है ना। आप किसको फॉलो कर रहे हैं बोलिए? शैतान के बातों को या कुरान की बातों को साइड करके, हदीस को साइड करके? कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसा? इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप खुद भी पढ़ें इसको, और जो आलिम है उनसे जाके कंसल्ट कीजिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ क्या वाकई में वो सही है, और फिर उसके ऊपर आप ज़रूर अमल करें। तो आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो जाता है इससे। अब देखिए कहाँ तक पहनना, ये भी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग शॉर्ट्स तो पहन रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, द ऑरा ऑफ अ मैन इज फ्रॉम बिलो द नेवल टू द नीज, मतलब ये घुटना और जो नाभि है उसके बीच को औरा कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है द मैसेंजर ऑफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ट बाय मैन दिस एक्सपोर्ट, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गुजर रहे थे तो आपने देखा कि किसी शख्स का, मतलब वो जांग का जो कपड़ा था ना वो थोड़ा सा खुल गया था, तो आपने हिदायत दिया कि उसको जो है ढक लो। सोच लीजिए ये हदीस में क्या बता रहे हैं। वो जा रहे थे, कहीं गुजर रहे थे आप हुजूर, तो देखे कि कोई आदमी था, शख्स था, हो सकता है सहाबी हो, अल्लाह नोज द बेस्ट, तो वो बोले कि जो जांग को ढक लो। आप समझ सकते हैं, और आप क्या कर रहे हैं। फिर दूसरी हदीस में है, और ये देखिए सारी हदीसों का यहाँ पे जो है वो, और जो किताबें हैं उसका यहाँ पे आपको रेफरेंस भी दिया हुआ है, आप खुद इस किताब में जाके पढ़िए। अच्छा यहाँ पे देखिए, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट विद अस व्हाइल माय थाई वाज एक्सपोर्ट, ही सेड डू यू नॉट रियलाइज दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑरा। यहाँ पे जो है सैयदना
جار جو ایک صحابی ہیں جرہد، وہ بیٹھے تھے اور ان کا جو کپڑا جانگ کا کھل گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جو جانگ اور ناول کے بیچ میں جو عورہ ہے اس کو ڈھکنا ضروری ہے. تو باقی اور بھی ادھر چیزیں ہیں، لیکن اتنا میرے خیال سے ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا تو آپ باقی کا آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں. اور تو شارٹ میں آپ نے اتنا سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کئی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس لیے جو ہے ہاں اب ہے برموڈا جس کو آج نام دے دیا ہے. ہاں اگر گھٹنے سے نیچے تک اگر آپ کے پاس کوئی ہاف پینٹ ہے تو اس کو پہنیے، لیکن بیٹر ہے آپ فل پینٹ پہنیے، ٹھیک ہے، وہ ایک بیٹر میں نے جو سوسائٹی کے حساب سے سماج کے یہ دیکھیے فیشن ٹرینڈ یہ آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن سب سے بڑا فیشن اور ٹرینڈ جو ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہے، تو ایسا ڈریس پہنے جسے ہمارا سنت بھی ادا ہو جائے اور اس سے ہمیں ثواب ملے نہ کہ ہمیں گناہ ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی قرآن اور ان حدیث پہ چلنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.